بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاضی یحییٰ بن اقسم کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں قبر رسول پر بیٹھ کر درود سلام پڑھ رہا تھا کہ اتنے میں امام محمد تقی علیہ السلام بھی وہاں تشریف لائے۔ میں نے ان سے گفتگو کی اور کافی مسائل پر ان سے تبادلہ خیالات کیا۔ آخر میں نے ان سے کہا کہ میں آپ سے ایک بات پوچھنے کا خواہش مند ہوں، لیکن وہ بات پوچھتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم مجھ سے امام کے متعلق ہی پوچھنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، بے شک آپ نے صحیح جانا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں ہی امام ہوں۔ میں نے کہا، آپ امامت کی کوئی علامت دکھائیں گے تو میں آپ کی امامت کو تسلیم کر لوں گا۔ اس وقت ان کے ہاتھ میں ایک عصا تھا۔ اس عصا سے بحکم خدا یہ آواز بلند ہوئی، یحییٰ، یہی محمد تقی علیہ السلام اس زمانے کا امام ہے۔ کتاب دلائل الامامہ صفحہ نمبر 213۔ علی بن خالد نے محمد سے روایت کی ہے اور وہ زیدی المسلک تھا۔ اس نے کہا کہ میں سامرہ میں تھا، وہاں مجھے معلوم ہوا کہ شام سے یہاں قیدی کو لایا گیا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ راوی کہتا ہے کہ میں زندان کے پہرے داروں اور افسروں کے ذریعے سے اس سے ملنے کے لیے گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ شخص مجھے ایک فہمیدہ انسان دکھائی دیتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تیرا قصہ کیا ہے اور تجھے کیوں گرفتار کیا گیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں شام کا رہنے والا ہوں اور میں مقام راس الحسین پر عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میں عبادت میں مصروف تھا کہ میرے پاس ایک شخص آیا اور اس نے مجھ سے کہا، اٹھو اور میرے ساتھ چلو۔ میں اس کے ساتھ اٹھا تو چند لمحوں بعد ہم مسجد کوفہ میں تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، کیا اس مسجد کو جانتے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں، یہ مسجد کوفہ ہے۔ چنانچہ وہاں پر انہوں نے نماز پڑھی اور میں نے بھی نماز پڑھی۔ پھر ہم آگے روانہ ہوئے۔ ابھی چند ہی قدم چلے تھے کہ ہم مسجد نبوی میں پہنچ گئے اور وہاں ہم نے نماز پڑھی اور انہوں نے قبر رسول پر سلام بھیجا اور میں نے بھی سلام بھیجا اور ہم نے نبی کریم پر درود پڑھا۔ پھر ہم وہاں سے اٹھے اور چند قدم چلے تو ہم مکہ میں پہنچ گئے۔ وہاں ہم نے مناسک عمرہ ادا کیے۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد ہم مسجد الحرام سے چلے تو چند ہی قدم چلے ہوں گے کہ میں نے اپنے آپ کو شام میں اس جگہ پر پایا جہاں میں عبادت کرتا تھا اور وہ شخصیت میری نگاہوں سے چھپ گئی تھی۔ پھر ایک سال کے عرصے کے بعد وہی شخصیت دوبارہ آئی اور مجھے تمام مذکورہ مقامات مقدسہ کی زیارت کرائی، اور جب ہم مناسک عمرہ سے فارغ ہوئے اور میں نے سمجھا کہ بزرگوار پچھلے سال کی طرح سے مجھے شام پہنچا کر چلے جائیں گے تو میں نے ان سے کہا، میں آپ کو اس ذات کا واسطہ دیتا ہوں جس نے آپ کو یہ قوت و قدرت عطا کی ہے، اپنا تعارف کرائیں کہ آپ کون ہیں؟ بزرگوار نے فرمایا، سنو، میں محمد بن علی بن موسیٰ ہوں۔ میں نے چند افراد کے سامنے حضرت کا یہ معجزہ سنایا تو آہستہ آہستہ اس کی شہرت محمد بن عبد الملک زیاد تک پہنچی تو اس نے مجھے گرفتار کر لیا اور توق و زنجیر پہنا کر یہاں عراق روانہ کر دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم اپنا پورا واقعہ محمد بن عبد الملک کو تحریر کرو اور مجھے امید ہے کہ وہ تمہیں رہا کر دے گا۔ اس قیدی نے اپنا پورا واقعہ مذکورہ وزیر کو لکھا، لیکن اس کی طرف سے یہ جواب موصول ہوا کہ جس نے تجھے ایک رات میں شام سے کوفہ اور کوفہ سے مکہ اور مکہ سے شام پہنچایا تھا، اس سے کہو کہ وہ تمہیں اس زندان سے باہر نکال لے جائے۔
علی بن خالد کا بیان ہے کہ وزیر کے اس جواب سے مجھے شدید صدمہ ہوا۔ میں نے اس قیدی سے ملاقات کی اور اسے صبر کی تلقین کی۔ جب دوسرے دن میں اس زندان کے پاس سے گزرا تو زندان کا تمام محافظ عملہ حیران و پریشان دکھائی دیا۔ میں نے ان سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ شامی قیدی آج صبح کے وقت سے گم ہو گیا، خدا جانے اسے زمین نگل گئی یا آسمان نے اچک لیا۔ حکومت کے ملازمین نے اسے بہت تلاش کیا لیکن وہ انہیں کہیں نہ مل سکا۔ کتاب اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 492، کتاب بصائر الدرجات صفحہ نمبر 402، اختصاص مفید صفحہ نمبر 320-321۔ محمد بن ریان راوی ہیں کہ مامون نے امام محمد تقی علیہ السلام کو دنیاوی محبت میں پھانسنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا لیکن اس کا کوئی بھی حربہ کارگر ثابت نہ ہوا۔ آخر کار اس نے 200 حسین و جمیل کنیزیں منگوائیں جن کے ہاتھوں میں جواہرات سے مرصع ساغر تھے، اور انہیں حکم دیا کہ وہ امام محمد تقی علیہ السلام کے سامنے جا کر کھڑی ہو جائیں۔ چنانچہ وہ کتالہ عالم حسینائیں امام علیہ السلام کے سامنے آئیں اور انہوں نے اپنے حسن کے جلوے گرانے کی بھرپور کوششیں کیں، لیکن امام علیہ السلام ان کی طرف ذرہ برابر بھی متوجہ نہ ہوئے۔ مامون کا ایک درباری گویہ تھا جس کا نام مخارق تھا اور وہ بہت اچھا گلوکار تھا۔ اس کی لمبی داڑھی تھی۔ مامون نے اسے بلایا تو اس نے مامون سے کہا کہ اگر امام محمد تقی علیہ السلام حسن صورت سے متاثر نہیں ہوئے تو میں انہیں اپنی رسیلی آواز کے جادو سے متاثر کروں گا اور یہ خدمت میں سر انجام دوں گا۔ پھر وہ گویہ امام علیہ السلام کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور اس نے ایسی زوردار تان لگائی جس سے تمام افراد خانہ جمع ہو گئے اور وہ عود و بربط بجانے لگا اور اس نے گانا شروع کیا۔ وہ کافی دیر تک اپنے فن کا مظاہرہ کرتا رہا مگر امام علیہ السلام گردن جھکا کر بیٹھے رہے اور اس کی طرف توجہ نہ کی۔ پھر آپ نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے لمبی داڑھی والے، اللہ سے ڈر۔ جیسے ہی آپ نے یہ جملہ فرمایا تو اس کے ہاتھ سے عود و بربط گر پڑے اور وہ مرتے دم تک عود و بربط اٹھانے سے قاصر ہو گیا۔ مامون نے اس سے کہا، تیرا کیا حال بن گیا ہے؟ اس نے کہا، جس وقت سے امام ابو جعفر علیہ السلام نے مجھے ڈانٹا تو میرے دل میں ایک ایسا خوف بیٹھ گیا جس سے میں کبھی آزاد نہ ہو سکوں گا۔ کتاب اصول کافی جلد 1 صفحہ نمبر 494، کتاب اثبات الہدیٰ جلد 3 صفحہ نمبر 332۔